نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ بہت زیادہ ہے۔ کبیرہ گناہوں میں اس کو شامل کیا گیا ہے۔ اس کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری میں باب باندھتے ہیں کہ باب اسم المار بین ید المصلی، باب ہے نمازی کے آگے سے گزرنے والے کا گناہ کیا ہے۔ پھر حدیث لائے ہیں 510 نمبر حدیث میں عن بسر بن سعید ان زید بن خالد ارسلہ الى ابی جہیم یسألہ ماذا سمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المار بین یدی المصلی فقال ابو جہیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو النضر لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ سب میں یہ روایت موجود ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بسر بن سعید کہتے ہیں کہ زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ نے انہیں ابو جہیم کے پاس یہ پوچھنے کے لیے بھیجا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آگے سے گزرنے والے کے بارے میں کیا سنا ہے۔ تو حضرت ابو جہیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا یہ جان لے کہ اس پر کس قدر گناہ ہے یا کیا عذاب ہوگا تو اس کو نمازی کے سامنے گزرنے سے 40 تک وہیں کھڑے رہنا بہتر معلوم ہوگا۔ اب نظر کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ بسر نے 40 دن کہا یا 40 مہینے کہا یا 40 سال کہا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں، امام ترمذی نے اس پر جو باب باندھا ہے، باب ما جاء فی کراہیت المرور بین یدی المصلی، کہ مصلی کے سامنے سے، نمازی کے سامنے سے گزرنا کی کراہت، یعنی اس کے گناہ کو بیان کرنے والی کیا حدیث ہے، وہ حدیث نمبر 336 میں اس کو بیان کیا ہے۔ تو اس کے بعد لکھتے ہیں وفی الباب عن ابی سعید الخدری و ابی ہریرہ و ابن عمر و عبد اللہ بن عمر و حدیث ابی جہیم حدیث حسن صحیح، کہ اس تعلق سے اس باب میں حضرت ابو سعید خدری سے بھی، حضرت ابو ہریرہ سے بھی، حضرت ابن عمر سے بھی، عبداللہ بن عمر بن عاص سے بھی، یہ سب صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے اس بارے میں۔ اور حدیث ابو جہیم جو ہے یہ حسن صحیح ہے کیونکہ بخاری مسلم میں ہے یہ روایت۔ پھر آگے لکھتے ہیں وقد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال لا يقف احدكم 100 عام خیر له من ان يمر بين يدي اخيه وهو يصلي، کہ کوئی شخص لأن يقف احدكم، تم میں سے کوئی شخص جو ہے 100 سال تک بھی کھڑا رہے، وہ اس کو بہتر جانے گا اس چیز سے کہ وہ نمازی کے سامنے سے گزرے، اپنے کسی بھائی کے سامنے سے۔ والعمل علیہ عند اہل العلم، اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ کرہ المرور بین یدی المصلی، کہ وہ ناپسند کرتے تھے اس چیز کو، مکروہ جانتے تھے نمازی کے سامنے سے گزرنے کو۔ ولم یروا ان ذلک یقطع صلاۃ الرجل، لیکن وہ سب یہ جو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ بھئی نمازی کے سامنے سے اگر کوئی گزر جاتا ہے تو نماز نہیں ٹوٹے گی اس کی۔ نصرت الباری شرح صحیح بخاری میں فتح الباری کے حوالے سے اس کی تشریح یوں کی گئی ہے کہ یعنی نمازی کے آگے سے گزرنا مذموم ہے اور اس کا فاعل مرتکب گناہ ہے۔ اگر گزرنے والا گناہ کی اس مقدار کو جان لے جو اس گزرنے کے سبب اس کو لاحق ہوگا تو اتنی طویل مدت یعنی 40 سال کھڑے رہنا منظور کر لے گا، لیکن اس گناہ کو برداشت نہیں کرے گا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا حرام ہے، کیونکہ اس حدیث میں اس کی بڑی سخت ممانعت اور وعید شدید آئی ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ امام ابن حبان ابن ماجہ میں بروایت ابو ہریرہ کہ آیا ہے، یعنی اگر بالفرض و تقدیر 100 سال تک بھی کھڑا رہنا پڑے تو یہ بہتر ہے نمازی کے آگے سے گزرنے سے۔ اتنی مدت تک کھڑے رہنے کو آسان و خفیف سمجھے اور نمازی کے آگے قدم رکھنے کو اس سے بھاری سمجھے گا۔ مسند بزار میں بروایت ابن عیینہ 40 سال کی تصریح آئی ہے، یعنی 40 سال، 40 سے مراد 40 سال ہی ہے، دوسری روایت میں اس کی وضاحت ہے۔ طبرانی اوسط میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً آیا ہے کہ جو نمازی کے آگے سے قصدن گزرے گا وہ قیامت کے دن تمنا کرے گا کہ سوکھا ہوا درخت ہو جائے۔ عامل اور خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز
رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اگر گزرنے والا اس کے گناہ کو جان لے تو پسند کرے گا کہ چاہے کھڑے کھڑے ران ٹوٹ جائے مگر نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ حضرت عمر کا فرمان ہے کہ گزرنے سے 1 سال تک کھڑے رہنا بہتر ہے۔ کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ زمین میں دھس جانا بہتر ہے گزرنے سے۔ فتح الباری۔ یعنی امام ابن حجر عسقلانی نے صحیح بخاری کی شرح میں یہ ساری روایتیں اکٹھے جمع کر دی ہیں، جس میں سخت وعید ہے اس چیز کی کہ بھئی نمازی کے آگے سے گزرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے۔ شیخ حافظ عبدالستار حماد حفظہ اللہ صحیح بخاری کی شرح ہدایت القاری کے فوائد و مسائل میں لکھتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 510 کے تحت، کہ اس سے پہلی حدیث میں نمازی کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ سترہ قائم کرنے کے بعد آگے سے گزرنے والے کو پہلے نرمی سے پھر سختی سے منع کرے۔ اب گزرنے والے کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ اس عمل کا نتیجہ انتہائی خطرناک ہے، اسی لیے اگر اسے روکا جائے تو اسے نمازی کا ممنون ہونا چاہیے کہ اس نے مجھے بڑے گناہ سے اور عذاب آخرت سے بچا لیا ہے۔ واضح رہے کہ اصل روایت میں کوئی ابہام نہیں، بلکہ بسر بن سعید نے تو دن، مہینہ یا سال کی تعیین کی تھی، آگے راوی کو یاد نہیں رہا۔ مطلب یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا سخت گناہ ہے۔ اگر اس کی سنگینی کا گزرنے والے کو ادراک ہو جائے تو وہ مدتوں کھڑے رہنے کو گزرنے سے بہتر خیال کرے گا۔ پھر آگے لکھتے ہیں صحیح بخاری کے بعض نسخوں میں من الاسم کے الفاظ بھی ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں من الاسم یعنی گناہ کی وضاحت ہے، تصریح ہے۔ تو روایت کے الفاظ سے معلوم ہوا کہ یہ سنگین گناہ ہے، اس شخص کو ملے گا جسے اس کا علم ہو، پھر جان بوجھ کر اس کا مرتکب ہو۔ اس کے علاوہ یہ وعید اس شخص کے حق میں ہے جو نمازی کے آگے سے گزرے۔ لیکن اگر کوئی نمازی کے آگے کھڑا ہو جائے یا بیٹھ جائے یا سو جائے تو ظاہر الفاظ کا تقاضا ہے کہ مذکورہ وعید ان حضرات کے لیے نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر ہم امتناعی کی علت نمازی کی تشویش کو قرار دیا جائے تو پھر تمام صورتیں گزرنے والے کے معنی میں ہوں گی۔ یعنی اگر نمازی کو جو ہے مسئلہ ہو رہا ہے کسی کے آگے رہنے بیٹھنے سے تو مسئلہ جو ہے صحیح نہیں ہے۔ آگے لکھتے ہیں علامہ تقی الدین ابن دقیق العید نے گزرنے والے اور نمازی کے حالات کے متعلق کچھ تفصیل بیان کی ہے، لیکن اس حدیث کے ظاہری مفہوم کا تقاضا ہے کہ مطلق طور پر نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے، خواہ گزرنے والے کو کوئی متبادل راستہ ملے یا نہ ملے، وہ انتظار کرے یہاں تک کہ نمازی اپنی نماز سے فارغ ہو جائے۔ حضرت ابو سعید خدری والے واقعے سے اسی کی تائید ہوتی ہے۔ اسی طرح شیخ عمر فاروق سعیدی حفظہ اللہ سنن ابو داؤد کی 701 نمبر حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں اس کے تحت کہ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جان بوجھ کر نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا سخت گناہ ہے۔ نماز چاہے فرض ہو یا نفل، 40 کے عدد کے بعد دن، مہینے یا سال کا ذکر نہ ہونا اس سزا کی شدت کے لیے ہے۔ تاہم بعض ضعیف طرق میں خریف یعنی سال کا لفظ بھی آیا ہے، اس سے گناہ کی شناعت اور قباحت واضح ہے۔ اسی طرح شیخ حافظ محمد امین حفظہ اللہ سنن نسائی کی اسی حدیث کی تشریح میں 757 نمبر حدیث کے تحت وہ لکھتے ہیں معدود مبہم رکھا گیا ہے۔ عربی میں اس طریقے سے زجر و توبیخ اور معاملے کی سنگینی کا بیان مقصود ہوتا ہے، بہرحال مقصود عدد نہیں کثرت اور مبالغہ ہے۔ 40 یا 100 سال تک رکے رہنے کے بعد بھی بفرض محال ہے، ورنہ اتنی دیر تک ایک انسان کا نماز پڑھنا، ایک جگہ رکے رہنا قابل تصور نہیں، یعنی گناہ اصل بتانا ہے۔ امام ابن ماجہ جو ہے اس طرح اس باب باندھتے ہیں کہ باب المرر بین ید المصلی، کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا کیسا ہے۔ پھر اس کے تحت 3 حدیثیں لائے ہیں، جن میں پہلی تو وہی ہے بسر والی، پھر دوسری حضرت بسر والی ہی ہے لیکن اس کے الفاظ الگ ہیں کہ قال ارسلونی الی زید بن خالد اسأل عن المرور بین ید المصلی فاخبرنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لان یقوم 40 خیر له من ان یمر بین یدی، کہ مجھے لوگوں نے بھیجا زید بن خالد کے پاس کہ میں ان کو پوچھوں گزرنے کے بارے میں، تو انہوں نے یہ خبر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی
اگر 40 سال تک بھی کھڑا رہے یا 40 تک کھڑا رہے تو بہتر ہے اس کے سامنے گزرنے سے۔ پھر اسی طرح تیسری روایت لایا ابو ہریرہ والی کہ لو یعلم احدکم ما له فی ان یمر بین یدی اخیہ معترضا فی صلاته کان له ان یقیم 100 عام خیر له من الخطوة التي خطاه۔ ابن ماجہ میں حدیث نمبر 946 میں یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی جان لے اس گناہ کو جو اپنے بھائی کے سامنے سے گزرنے میں ہے جبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہو، تو اگر 100 سال تک ٹھہرا رہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے اس ایک قدم سے جو وہ اس کے سامنے اٹھائے۔ اسی کی طرف امام ترمذی نے اشارہ کیا تھا کہ بھئی 100 سال کا بھی ذکر ہے ایک حدیث میں۔ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اس طرح سے جو ہے باب باندھا ہے کہ باب التغلیظ فی المرور بین المصلی والدلیل علی ان الوقوف مدتا طویلتا انتظار سلام المصلی خیر من المرور بین یدی المصلی، کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کے بارے میں شدید وعید کا باب، اور اس بات کی دلیل کہ طویل مدت نمازی کے سلام پھیرنے کا انتظار کرنا اس کے آگے سے گزرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر وہی صحیح بخاری والی حدیث لائے ہیں۔ دوسری حدیث وہ حضرت ابو ہریرہ والی لائیں ابن ماجہ کی جس میں 100 سال کا ذکر ہے۔ دونوں حدیثیں لا کر کے اس چیز کو واضح کیا ہے۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں نیل الاوطار میں کہ اس حدیث ابو جہیم سے میں دلیل ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا ایسا کبیرہ گناہ ہے جو جہنم کو واجب کرنے والا ہے۔ امام نووی شرح مسلم میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں نمازی کے سامنے سے گزرنے کی حرمت۔ اسی طرح امیر صنعانی یمانی سبل السلام جلد 1 صفحہ نمبر 327 میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث نمازی کے سامنے سے گزرنے کی حرمت کی دلیل ہے۔ امام طحاوی نے مشکل الآثار میں فرمایا کہ یہاں 40 سال مراد ہے، نہ کہ 40 مہینے یا 40 دن۔ اور اسی طرح انہوں نے یہ بات حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے بھی ثابت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جو اپنے بھائی کے آگے سے اس حال میں گزرتا ہے کہ وہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے، یعنی نماز پڑھ رہا ہے، وہ اس کا گناہ جان لے تو اس کے لیے اپنی جگہ پر 100 برس تک کھڑے رہنا زیادہ بہتر سمجھے گا بنسبت اس کے آگے سے گزرنے کے۔ تو یہ اتنا سخت جرم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جو ہے اس پر ایک بددعا بھی دے دی تھی، حالانکہ عموماً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بددعا نہیں دیا کرتے تھے۔ امام ابو داؤد، امام بہقی وغیرہ اس تعلق سے کئی روایتیں لائے ہیں۔ امام ابو داؤد 3 روایتیں الگ الگ لائے ہیں اس تعلق سے کہ ان یزید ابن نمران قال رأیت رجلا بتبوک مقعدا فقال مررت بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا علی حمار وهو يصلي فقال اللهم اقطع اثره فما مشیت علیہ بعد۔ اللہ اکبر۔ حضرت یزید بن نمران کہتے ہیں کہ میں نے تبوک میں ایک اپاہج شخص کو دیکھا، اس نے بتایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گدھے پر سوار ہو کر گزرا، آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا اللہ اس کی چال کاٹ دے، تو میں اس دن کے بعد سے گدھے پر سوار ہو کر نہیں چل سکا۔ دیکھیں سنن ابو داؤد حدیث نمبر 705، مسند احمد جلد 4 صفحہ نمبر 64 میں یہ روایت ہے۔ ابن ابی شیبہ میں بھی جو ہے یہ روایت ہے حدیث نمبر 2920 میں۔ پھر امام ابو داؤد ایک اور سند سے اسی روایت کو الگ الفاظ سے لائے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا فرمایا، قطع صلاتنا قطع اللہ اثرہ، اس نے ہماری نماز خراب کر دی، اللہ تعالیٰ اس کی چال کاٹ دے۔ پھر ایک اور حدیث لائے، تیسری حدیث الگ سند سے، اس میں یہ ہے کہ غزوان کہتے ہیں کہ انہوں نے حج کو جاتے ہوئے تبوک میں پڑاؤ کیا، وہاں انہوں نے ایک لنجے شخص کو دیکھا جو چل پھر نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے اس کی کیفیت پوچھی تو اس نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، لیکن جب تک تمہیں یہ معلوم رہے کہ میں زندہ ہوں تب تک کسی اور کو نہ بتانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں ایک کھجور کے درخت تلے پڑاؤ کیا اور کہا کہ یہ درخت ہمارا قبلہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف نماز پڑھنے لگے، میں ابھی لڑکا ہی تھا، بھاگتا ہوا سامنے سے آ گیا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سترے کے درمیان سے میں گزر گیا بھاگ کر کے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے ہماری نماز کا خشوع و خضوع توڑ دیا، اللہ تعالیٰ اس کے قدم توڑ دے۔ چنانچہ اس دن سے آج تک میں اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہو سکا۔
کتنی سخت وعید ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غصے ہو گئے، ناراض ہو گئے کہ آپ نے اس کو بد دعا دے دی. اسی طرح شیخ المحدثین امام عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں اس تعلق سے کئی حدیثیں اور آثار بیان کی ہیں. اور حضرت کعب والی روایت لائیں کہ لو یعلم المار بین ید المسلم ما علیہ لکان ان یخسف به الارض خیر له من ان یمر بین یدی، کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ کتنا بڑا گناہ ہے یا کتنا عذاب ہوگا تو گزرنے سے جو ہے زمین میں دھس جانا اس کو اچھا معلوم ہوگا. اسی طرح ایک اور عطا بن یسار والی روایت لائیں، اس کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہا لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه كان يقوم حولا خيرا له من ذلك اذا لم يكن بين يدي المصلي سترة، کہ اگر نمازی کو معلوم ہو جائے کہ اس پر کیا گناہ ہے، کتنا بڑا عذاب ہے، تو سال بھر کھڑا رہے، یہ بہتر ہے سمجھے گا وہ اس کے آگے سے گزرنے سے، جبکہ نمازی کے سامنے سترہ نہ ہو. یعنی سترہ ہے تو پھر تو گزر سکتا ہے سترے کے آگے سے. تو ان حدیثوں سے واضح ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے، جس کی اہمیت کا اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کسی آدمی کو یہ معلوم ہو جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے تو کتنی سخت سزا ہے. 40 سال یا 100 سال تک کھڑے رہنا اس کو بہتر لگے گا گزرنے سے. لیکن یاد رہے کہ یہ حرمت جبھی ہے کہ جب نمازی اور سترے کے درمیان سے گزرنے نمازی اور سترے کے درمیان سے گزرے اور سترہ آگے سامنے نہ رکھا ہوا ہو. یعنی اگر سترہ ہے تو اس کے سامنے سے گزر سکتا ہے، سترہ نہیں ہے تو اس کے سامنے سے نہیں گزرنا، اور اگر سترہ ہے تو نمازی اور سترے کے بیچ میں سے نہیں گزرنا، ورنہ یہ گناہ ہے. طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جعلت بین یدیک مثل مؤخرۃ الرحل فلا یضرک من مر بین یدیک. طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نے اونٹ کی کجاوے کی پچھلی لکڑی کے مثل کوئی چیز اپنے سامنے رکھ لی تو تمہارے سامنے سے کسی کا گزرنا تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. تو اس کی شرح ہم دیکھتے ہیں سنن ابو داؤد کی شرح میں علامہ شمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ عون المعبود میں جلد 1 صفحہ نمبر 255 میں وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں ثم المراد من مر بین یدیک بین السترۃ والقبلۃ لا بینک وبین السترۃ، کہ آگے سے مراد سترہ اور قبلے کے درمیان ہے، نہ کہ نمازی اور سترے کا درمیان. لہذا کسی بھی حالت میں نمازی اور سترے کے درمیان سے یا اگر سترہ موجود نہ ہو تو نمازی کے آگے سے نہ گزرا جائے. اسی طرح امام اور مقتدیوں کے درمیان سے گزرنا بھی سترہ اور نمازی کے درمیان سے گزرنا ہی ہے، کیونکہ امام کا سترہ ہی مقتدیوں کا سترہ ہے. لہذا اس سے بھی اجتناب ضروری ہے. اسی وجہ سے سترے سے رکھنے کے بعد اگر بیچ میں سے کوئی گزرنے کی کوشش کر رہا ہے نمازی اور سترے کے بیچ میں سے تو اس کو سختی سے روکنے کا حکم ہے. اس کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں آتی ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر باب باندھا ہے کہ باب یرد المسلم مر بین یدیہ، کہ جو کوئی نمازی کے سامنے سے گزرے اس کو چاہیے نمازی کو کہ اس کو روک دے. ورد ابن عمر فی التشہد، اور ابن عمر نے تو اتحیات میں بیٹھے ہوئے تھے اس وقت بھی اٹھ کر کے روکا. وفی الکعبۃ، اور کعبے میں بھی روکا. وقال ان ابا الا ان یقاتلہ فقاتلہ، اور حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اگر بغیر لڑے نہ مانے تو اس سے لڑے اور اس کو گزرنے نہ دے. نصرت الباری میں اس باب کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس اثر کو ابن ابی شیبہ عبدالرزاق وغیرہ نے موصولاً بیان کیا اور فرمایا گزرنے والے عمرو بن دینار تھے. تو معلوم ہوا کہ کعبے میں بھی نمازی کے آگے سے گزرنے سے احتیاط کرنا چاہیے. پھر حدیث جو امام بخاری لائے ہیں وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی ایک لمبی روایت ہے کہ ابو صالح کہتے ہیں میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کو جمعے کے دن کسی چیز کی طرف جسے وہ لوگوں کے لیے سترہ بنائے ہوئے تھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یعنی ستون کے سامنے وہ نماز پڑھ رہے تھے. اتنے میں ابو معید کے بیٹوں میں سے کوئی نوجوان آیا اور ان کے سامنے سے گزرنے لگا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے پر دھکا مار کر اسے روکا. وہ نوجوان اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں لیکن کوئی اور راستہ نظر نہیں آیا تو پھر سامنے سے گزرنے لگا.
اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے پہلے سے زیادہ زور سے اس کو دھکا دے کر گرا دیا. اس کو شکایت ہوئی حضرت ابو سعید خدری سے. وہ اپنی یہ شکایت لے کر اس وقت کے جو امیر تھے مدینے کے مروان بن حکم ان کے پاس پہنچا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بھی پیچھے پیچھے مروان کے پاس پہنچ گئے. تو مروان نے کہا ابو سعید یہ آپ کے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان کیا جھگڑا ہے, کیا مسئلہ ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا اصل میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی کسی چیز کی طرف جسے وہ ستھرا بنائے لوگوں سے نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے اور ستھرے کے درمیان سے گزرنے سے کسی کو بھی روکے, اگر نہ مانے تو اس سے لڑے, یعنی سختی سے اس کو روکے, کیونکہ وہ شیطان ہے, یعنی شیطان اس سے وہ کروا رہا ہے, اس کو سختی سے روکنا چاہیے. امام مسلم نے بھی اس پر یہی باب باندھا ہے. صحیح بخاری میں 509 نمبر حدیث ہے, صحیح مسلم میں 505 نمبر حدیث کہ باب منع المار بین ید المصلی, مصلی کے سامنے سے گزرنے والے کو روکنا. حضرت ابو سعید خدری کی مختصر روایت لائے ہیں کہ اذا کان احدکم یصلی فلا یدع احدا یمر بین یدی ولیدرأ ما استطاع فإن ابى فلیقاتل فإنما هو شیطان. کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص نماز کے لیے کھڑا ہو اور وہ کسی کو اپنے آگے سے گزرنے نہ دے تو, اور اگر کوئی گزرنا چاہے تو حتی الامکان اسے روکنے کی کوشش کرے, اگر پھر بھی وہ گزرنے پر آمادہ ہو تو اس سے لڑے کیونکہ وہ شیطان ہے. پھر ایک اور روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی لائے امام مسلم اس کے بعد کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه فإن ابى فليقاتل فإن معه القرين. کہ تم میں سے کوئی بھی نماز پڑھے تو سترے کے بغیر نماز نہ پڑھے اور کسی کو اپنے آگے سے گزرنے نہ دے, اگر وہ انکار کرے یعنی گزرنے پر مصر ہو تو اس سے لڑیں اگر کیونکہ وہ شیطان ہے. 506 نمبر حدیث صحیح مسلم کی. موطئ امام مالک میں باب تشدید فی ان یمر احد بین یدی مصلی, نمازی پر لازم ہے کہ اپنے سامنے سے گزرنے والے کو سختی سے روکے. یہ باب باندھا امام مالک نے, اور پھر وہی روایتیں لائے سب. امام ابو داؤد جو ہے وہ بھی کئی روایتیں لائے ہیں اسی تعلق سے, یہی باب باندھ کر کے کہ نمازی کو حکم ہے کہ وہ اپنے سامنے سے گزرنے والے کو سختی سے روکے. اور پھر ایک اور روایت حضرت ابو سعید خدری کی وہی لائیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من استطاع منکم اللہ یحول بینہ وبین القبلۃ احد فلیفعل, کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے اور قبلے کے درمیان سے جو اس کی طاقت رکھتا ہو کہ نہ گزرنے دے تو اسے چاہیے کہ ایسا ضرور کرے کہ کسی کو بھی اپنے اور قبلے کے درمیان سے گزرنے نہ دے. امام نسائی نے التشدید فی المرور بین یدی المصلی و بین السترۃ کے الفاظ سے باب باندھا ہے کہ سترہ اور نمازی کے آگے سے گزرنے اور نکلنے کی سختی اور اس سے سختی سے روکنا. کئی روایتیں امام ابن خزیمہ بھی جو ہے اس پر کئی حدیثیں لائے ہیں اور اس مسئلے کو بڑے اچھے انداز سے انہوں نے سمجھایا بھی ہے اپنے بابوں کے ذریعے سے. امام ابن خزیمہ پہلا باب باندھتے ہیں باب امر المصلی بالدرء عن نفسه المار بین یدی و اباحت قتاله بالید ان ابا المار لامتناع من المرور بذکر خبر مجمل غیر مفسر, کہ نمازی کو اپنے آگے سے گزرنے والے کو روکنے اور دور کرنے کا حکم, اور اگر گزرنے والا روکنے سے بھی نہ رکے تو اسے ہاتھ سے مارنے اور دھکیلنے کا جواز پر مجمل غیر مفسر حدیث کا بیان. پھر حضرت ابو سعید خدری والی روایت جو مختصر ہے کہ تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے سامنے ستھرا رکھے اور اپنے سامنے سے کسی کو بھی نہ گزرنے دے, وہ گزرنے پر ہی آمادہ ہو تو اس سے لڑے کیونکہ وہ شیطان ہے. پھر دوسرا باب باندھا کہ باب ذکر الخبر المفسر لللفظ الجملة مجملة التي ذكرتها والبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر المصلي إلى سترة بمنع المار بين يديه وأباح له مقاتلته إذا صلى إلى سترة لا إذا صلى إلى غير سترة. کہ اس بات کی تفصیل
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کو اس کے آگے سے گزرنے والے کو روکنے کے لیے سترہ بنانے کا حکم دیا ہے، اور اسے گزرنے والے سے لڑنے کی اس وقت اجازت دی ہے جبکہ وہ سترے کی طرف نماز ادا کر رہا ہو، اور اگر وہ سترے کی طرف نماز ادا نہیں کرنا تو پھر اس سے لڑنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی غلطی اسی کی ہے نمازی کی۔ پھر اس کے تحت یہ حدیث لائے حضرت عبد الرحمن بن ابی سعید اپنے باپ سے ابو سعید خدری سے روایت کر رہے ہیں کہ انہ کان یصلی الی ساریۃ فذهب رجل من بنی امیہ، صحیح بخاری والی لیکن الگ انداز سے ہے یہ روایت، کہ حضرت ابو سعید خدری ستون کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، بنو امیہ کا ایک شخص ان کے آگے سے گزرنے لگا تو انہوں نے اسے روکا، وہ دوبارہ گزرنے لگا تو انہوں نے اس کے سینے پر ایک زوردار ضرب لگائی، وہ شخص بنی امیہ میں سے تھا، اس لیے اس نے مروان سے جا کر کے شکایت کر دی۔ حضرت ابو سعید خدری مروان سے جو ہے ملے اور کہا کہ ہاں بھی کیا بات ہوئی؟ مروان نے پوچھا کہ آپ نے اپنے بھائی کو کیوں مارا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا کوئی کسی چیز کی طرف سترہ بنا کر نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی اس کے سامنے سے گزرنا چاہے تو گزرنے والے کو روکے، اگر وہ نہ مانے اور لڑنا چاہے تو اس سے لڑے، کیونکہ وہ شیطان ہے، تو میں نے تو شیطان کو مارا ہے، یہ حضرت ابو سعید خدری نے جواب دیا۔ پھر اس کے بعد امام ابن خزیمہ ایک اور باب باندھتے ہیں کہ باب ذکر الخبر المفسر لللفظة المجملة التي ذكرتها والإيضاح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح للمصلي مقاتلة المار بين يديه بعد منعه عن مرور مرتين لا في ابتداء إذا أراد المرور بين يديه، کہ مجمل حدیث کی تفسیر بتانے والی حدیث کا ذکر اس بات کی وضاحت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کو اس کی نماز کے آگے سے گزرنے والے سے لڑنے کا 2 بار گزرنے سے روکنے کے بعد حکم دیا ہے، نہ کہ شروع میں ہی جب گزرنے والا اس کے آگے سے گزرنے لگے، یعنی شروع میں ہی فوراً لڑنا شروع نہ کر دے، پہلے اس کو روکے، 2 بار روکے، پھر بھی نہ روکے تب اس سے لڑے، یعنی یہ وضاحت پھر تیسری حدیث لا کر کے اس کی وضاحت کر رہے ہیں، جس میں الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا مر بین یدی احدکم شیء وهو يصلي فليمنعه مرتين فإن أبى فليقاتله فإنما هو شیطان، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ ہی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تمہارے کسی ایک کے سامنے نماز کی حالت میں کوئی گزرنے لگے جبکہ اس نے سترہ رکھا ہوا ہے تو اس کو 2 بار روکنا چاہیے، پھر بھی اگر وہ انکار کرے تو اس سے لڑنا چاہیے کیونکہ وہ شیطان ہے۔ صحیح بخاری میں یہی روایت اس الفاظ سے ہے کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مر بین یدی احدکم شیء وهو يصلي فليمنعه فإن ابى فليمنعه فإن ابى فليقاتله فإنما هو شیطان، کہ جب تمہارے سامنے سے کوئی گزرنے لگے نماز کی حالت میں تو اس کو روکے، پھر اگر وہ انکار کرے پھر گزرنا چاہے پھر روکے، پھر اگر وہ دوبارہ گزرنا تیسری بار گزرنا چاہے تو اس سے لڑے کیونکہ وہ شیطان ہے۔ تو اس سے گویا امام ابن خزیمہ نے وضاحت کری کہ فوراً لڑنا شروع نہ کر دے، پہلے روکنے کی کوشش کرے 2 بار، تیسری بار میں جو ہے اس سے لڑے، یعنی سختی سے روکے۔ پھر ایک اور چوتھا باب باندھا امام ابن خزیمہ نے کہ باب اباحت منع المصلی من اراد المرور بین یدی بالدفع من النحر فی الابتداء، کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو شروع میں سینے سے دھکیل کر روکنے کا جواز۔ پھر وہی حضرت صحیح بخاری والی روایت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری نے پہلے سینے سے روکا اس کو دھکیل کر کے۔ اس کے بعد پھر 5واں باب باندھا باب ذکر الدلیل علی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما اراد بقولی فانما هو شیطان ای فانما هو شیطان مع الذي يريد المرور بين يديه لا ان المار من بني آدم شیطان وإن كان اسم الشيطان قد يقع على أصوات بني آدم قال الله عز وجل شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، کہ اس بات کے ذکر کی دلیل کباب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کہ وہ شیطان ہے، تو اس سے مراد جو ہے کہ جو شخص نمازی کے آگے سے گزرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ شیطان ہے، نہ کہ خود گزرنے والا انسان شیطان بن گیا۔ اگرچہ شیطان کا اطلاق نافرمان انسانوں پر بھی وارد ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ انسان اور جن شیاطین ایک دوسرے کو جھوٹی بات اور دھوکے بازیوں کا اشارہ کرتے ہیں، تو اس آیت کے ذریعے انہوں نے یہ تو واضح کیا کہ انسانوں میں بھی شیطان ہیں اور
جنوں میں بھی شیطان ہے، لیکن یہاں جو مراد ہے وہ اصل یہ ہے کہ اس کے ساتھ شیطان ہیں۔ پھر وہ والی حدیث لائے جس کے الفاظ ہیں فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ، کہ اس کے ساتھ لڑے کیونکہ اس کے ساتھ شیطان ہے۔ دوسری حدیثوں میں ہوا انما ہوا شیطان ہے نا، کہ وہ شیطان ہے، لیکن اس حدیث میں وضاحت ہے کہ اس کے ساتھ شیطان ہے، یعنی شیطان یہ کام کرا رہا ہے اس سے، اس کو روکو زبردستی۔ نصرت الباری میں صحیح بخاری کی شرح میں وضاحت ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو شیطان اس وجہ سے کہا کہ اس نے نماز سے مشغول کر دیا، اور یہی کام شیطان کا ہے۔ قرآن مجید میں شیاطین الانس والجن ہے، اور اسی طرح من الجنت والناس، یعنی شیطان جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے۔ ابن بطال وغیرہ نے کہا کہ فی هذا الحدیث جواز اطلاق الشیطان علی من یفتن فی الدین، کہ جو دین کے کاموں میں فتنہ انگیزی کرے وہ شیطان ہے، چاہے وہ انسان سے ہو یا جنوں سے ہو۔ نمازی کے آگے سے جو گزرنا چاہے اس کو دفع کرے، نہ گزرنے دے، اگر وہ نہ مانے تو سختی سے پیش آئے۔ ہاں اگر نمازی نے سترہ نہ رکھا یا سترے سے دور کھڑا ہوا تو نمازی قصوروار ہے، پھر گزرنے والے پر اس کا گناہ نہیں، یعنی جان بوجھ کر جو نہ کرے اسے، ورنہ رکنا چاہیے۔ صاحب سبل السلام نے بھی جو ہے اس کی یہی وضاحت کری، والحدیث دلیل علی تحریم المرور ما بین موضع جبہتہ فی سجودہ وقدمیہ، کہ نمازی کے سامنے سے قریب سے سترے کے بیچ میں سے گزرنے والا وہ اس گناہ کا مستحق، اور اس کو روکا جائے گا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں جو انہوں نے باب باندھا ہے اور بہت سارے آثار بھی لائے ہیں صحابہ کے، کہ من کان یکرہ ان یمر الرجل بین یدی الرجل وهو یصلی، اس میں جو ہے یہی حدیثیں بھی لائے ہیں جو اوپر گزری ہیں بخاری مسلم وغیرہ کی، اور اس کے بعد جو ہے بہت سارے آثار بھی لائے ہیں کہ ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز کے عامل کہتے ہیں ومر رجل بین یدی وهو یصلی فجذبه حتى كاد يخرق ثيابه فلما انصرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي لأحب أن ينكسر فخذه ولا يمر بين يدي، کہ ان کے سامنے سے نماز کے سامنے سے کوئی گزر رہا تھا تو انہوں نے زور سے کھینچا، یہاں تک کہ اس کے کپڑے پھٹنے والے تھے، اس طرح زور سے کپڑے پکڑ کر کھینچا۔ پھر نماز کے بعد کہا کہ ران ٹوٹنے کو ترجیح دے گا اللہ کے رسول نے فرمایا، لیکن گزرے گا نہیں اگر گناہ معلوم ہو جائے تو۔ پھر ابن سیرین کی حدیث لائے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے جو ہے فرمایا کہ روکنے پر اگر نہیں رکے تو اس کو زور سے دھکا دے دو، اور ایک روایت لایا کہ خود حضرت ابو سعید خدری نے اس قدر زور سے دھکا دیا کہ وہ گر گئے، اور کہا کہ اگر اس کا بال میرے ہاتھ میں آ جاتا تو اس کے بال پکڑ لیتا، یعنی سختی برتی اس معاملے میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت لائے اس کے بعد کہ من استطاع منکم ان یمر بین یدیہ وهو یصلی فلیفعل فان المار بین یدی المصلی انقص من الممر علیہ۔ مصنف ابن ابی شیبہ 2915 حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ جو طاقت رکھتا ہے اس چیز کی کہ کسی کو اپنے سامنے سے گزرنے نہ دے تو وہ اس کو ہر حالت میں نہ گزرنے دے، ایسا ہی کرے، اس کو روک دے۔ کیوں؟ کیونکہ گزرنے والا اس نمازی سے زیادہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ نمازی کا تو نقصان ہوتا ہی ہے، لیکن وہ جو اتنا بڑا گنہگار ہو جائے گا کہ وہ اپنا نقصان زیادہ کر رہا ہے، گزرنے والا اس کو روک دے، اس گناہ سے، اسے اس گناہ سے بچا لے۔ پھر دوسری روایت لائیں ابی بشیر انصاری کی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم ذات یوم فمرت امرأۃ بالبطحاء فاشار الیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تأخری فرجعت حتی صلی ثم مرت۔ مسند احمد کی روایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، بطحاء کے مقام پر سامنے سے ایک عورت گزرنے لگی، اللہ کے رسول نے اشارے سے اس کو روک دیا کہ رک جا، تو وہ واپس چلی گئی۔ جب اللہ کے رسول نماز پڑھ چکے تب وہ پھر گزر کے چلی گئی، یعنی نماز کی حالت میں ہی اللہ کے رسول نے اشارے سے اس عورت کو روک دیا تھا۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت کہ قالت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسلم فمر بین یدیہ عبداللہ او عمر بن ابی سلمہ
फ़क़ाल बियदिही फ़रजअ फ़मर्रत ज़ैनब बिन्तु उम्म सलमत फ़क़ाल बियदिही हकज़ा फ़मज़त फ़लम्मा सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल हुन्न अग़लबु कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे। हज़रत उम्म सलमा के जो बच्चे हैं अब्दुल्ला या उमर बिन अबी सलमा, वो सामने से गुज़रने लगे, तो अल्लाह के रसूल ने हाथ से उन इशारे से उनको रोक दिया, तो वो वापस चले गए। लेकिन ऐसे ही हज़रत उम्म सलमा की बेटी ज़ैनब गुज़रने लगी, वहाँ से सामने से आने लगी, तो अल्लाह के रसूल ने उनको भी हाथ से रोका, लेकिन वो रुकी नहीं, वो गुज़र गईं सामने से। तो नमाज के बाद अल्लाह के रसूल ने कहा हुन्न अग़लब, ये लड़कियाँ वाक़ई लड़कों पर मुखालिफत और मासियत में गालिब हैं। अपने इब्न माजा की भी में भी ये रिवायत है, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में भी, मुस्नद अहमद वग़ैरह में भी ये रिवायत मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को भी सामने से गुज़रने से रोका करते थे। इसी तरह से एक रिवायत में है कि अन अम्र इब्न दीनार क़ाल मररतु बैन यदै इब्न उमर व हुवा फ़ी सलाति फ़रतफ़अ मिन क़ुऊदिही थुम्मा दफ़अ फ़ी सदरी, कि अमर बिन दीनार कहते हैं मैं एक मरतबा अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज़ पढ़ रहे थे और नमाज में बैठे हुए थे। मैं उनके सामने से गुजरने लगा तो वो उठे और मेरे सीने पर उन्होंने धक्का दिया ज़ोर से मार के। इसी तरह एक और रिवायत लाए हैं कि वअन वबरत क़ाल मा रअयतु अहदन अशद्द अलैहि अन यमुर्र बैन यदी फ़ी सलाति मिन इब्राहीम अन्नख़ी व अब्दुर्रहमान बिन असवद। अब्दुर्रहमान बिन असवद और इब्राहीम नख़ी को मैंने बड़ा सख्त पाया इस मामले में, उनसे ज़्यादा शिद्दत बरतते हुए किसी को नहीं देखा कि हाँ भाई किसी को सामने से गुजरने नहीं देते थे बिल्कुल भी। इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह अलैह भी बहुत सारे आसार लाए हैं जिसमें ये वजाहत है कि अल्लाह के रसूल भी और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर वग़ैरह सब जो है सख्ती से रोका करते थे नमाज के आगे से गुजरने से। इसी तरह जानवर तक को भी रोका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आदमी तो आदमी, जानवर को भी गुजरने नहीं दिया अल्लाह के रसूल ने। एक हदीस पहले भी गुजर चुकी है। इमाम अबू दाऊद ने जो बाब बांधा है, बाब सुतरतुल इमाम सुतरतु मन खल्फहू, कि इमाम जो है वो पीछे वालों का सुथरा होता है, उसमें एक हदीस हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर की लाए हैं कि हबतना मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन सन्नियतिन अज़ाखिर फहजरतिस सलात युसल्ली फसल्ला इला जदरिन फत्तखज़हु क़िबलतन व नहनु खल्फहु फजाअत बहमतुन तमुर्रु बैन यदैहि फमा ज़ाला यदरिउहा हत्ता लसग़िक़ बत्नुहु बिल जदरि व मर्रत मिन वराइहि, कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अज़ाखिर की घाटियों में उतरे और वहाँ हमने नमाज का वक्त हो गया तो नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें पढ़ाने लगे एक छोटी सी दीवार के सामने, यानी उसको किबला बना करके, एक छोटी सी दीवार थी उसको किबला बना करके अल्लाह के रसूल हमें नमाज पढ़ा रहे थे कि इतने में एक बकरी का बच्चा सामने से आने लगा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको रोकते रोकते आगे बढ़ते चले गए, यहाँ तक कि आपका पेट दीवार से चिपक गया ताकि वो सामने से ना जा सके। आखिर वो उस छोटी दीवार के पीछे से गुजर गया। तो सुनन अबू दाऊद में 708 नंबर हदीस है ये, जिससे वाज़ेह है कि अल्लाह के रसूल जानवरों को भी अपने सामने से नहीं गुजरने देते थे। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला की अबू दाऊद इब्न माजा वगैरह में रिवायत है कि वो कहते हैं कि अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युसल्ली फज़हब जदयुन यमुर्रु बैन यदैहि फजअल यत्तक़ी। अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ा रहे थे, एक बकरी का बच्चा सामने से गुजरने लगा तो अल्लाह के रसूल उसको रोकने लगे और दूर करने लगे, उसको गुजरने नहीं दिया अपने सामने से। शेख ज़ुबैर अली ज़ई इस पर लिखते हैं कि नमाजी को चाहिए कि अपनी नमाज की इस तरह हिफाजत करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी के बच्चे को का गुजरना भी गवारा ना किया। देखें अबू दाऊद मुतरजम के अंदर। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की एक और रिवायत मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में है। वो कहते हैं अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युसल्ली फजअल जदयुन युरीदु अन यमुर्र बैन यदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजअल यतक़द्दमु व यतअख़्ख़रु हत्ता नज़ल जद, कि एक बकरी का बच्चा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से गुजरने लगा, आप उसको रोकते हुए कभी आगे बढ़ते कभी पीछे हटते, यानी उसको रोकते रहे आगे पीछे हो करके नमाज के दौरान ही, यहाँ तक कि वो चला गया, उसको गुजरने नहीं दिया अल्लाह के रसूल ने अपने सामने से। इमाम इब्न खुज़ैमा रहमतुल्लाह अलैह बाब बांधते बाब इबाहत मनअल मुसल्ली शाअत तुरीदुल मुरूर बैन यदैहि, जो बकरी नमाजी के आगे से गुजरना चाहती हो उसे रोकने का जवाज़ का बाब। फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास वाली वही रिवायत लाए हैं जो गुजरी है। इसी तरह इमाम इब्न माजा भी वो रिवायत लाए हैं कि
حضرت عبداللہ بن عباس کے سامنے ذکر کیا گیا کہ ما یقطع الصلاۃ فذکروا الکلب والحمار والمرأۃ، لوگوں نے کہا کہ ہاں بھائی کتا اور گدھا اور عورت کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے ان کا رد کرتے ہوئے کہا ما تقولون فی الجدی، بکری کے بارے میں کیا کہتے ہو تم؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی یوما فذهب جد یمر بین یدی فبادره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القبلۃ، کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے سامنے سے بکری گزرنے لگی تو آپ نے اس کو قبلے کی طرف بھگا دیا، یعنی نماز سے نہیں ٹوٹتی۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری ہیں روایتیں، مصنف عبد الرزاق میں ہے کہ اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یصلی فابصروا حمارا فبعثوا رجلا فردہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، ابھی نماز شروع نہیں ہوئی تھی کہ دیکھا کہ سامنے سے ایک گدھا آ رہا ہے، تو اللہ کے رسول نے نماز نہیں پڑھائی بلکہ ایک آدمی کو بھیج کر کے اس کو بھگا دیا وہاں سے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص کی ایک روایت میں ہے کہ بینا نحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض آل الوادی يريد ان يصلي قد قام وقمنا اذ خرج حمار من شعب ابي موسى فامسك النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلم يكبر واجاز اليه يعقوب بن زمعه اخو بني سعد حتى رده، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک وادی میں نماز پڑھ رہے تھے، ابھی نماز کے لیے ہم کھڑے ہو گئے تھے اور اقامت بھی ہو گئی تھی تو اتنے میں نماز ابھی شروع نہیں کی تھی کہ اللہ کے رسول نے دیکھا سامنے سے شعب ابی دب سے جو ہے ایک گدھا نکل کر کے آیا، تو اللہ کے رسول رک گئے اور آپ نے تکبیر نہیں کہی، نماز شروع نہیں کری، اور یعقوب بن زمعہ کو بھیجا کہ جاؤ اور اس کو بھگا دو وہاں سے، پہلے جب اس کو بھگا دیا جب اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی۔ اسی طرح سے ایک روایت آتی ہے کہ عن رجل من أهل الطائف قال جاء كلب والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس صلاة العصر ليمر بين أيديهم فقال رجل من القوم اللهم أحبسه فمات الكلب، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم دعا عليه؟ قال رجل أنا يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو دعا على أمة من الأمم لاستجيب له، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ طائف کے ایک شخص موجود تھے اور آپ نماز پڑھا رہے تھے اور ایک کتا جو ہے وہ سامنے سے گزرنے لگا، عصر کی نماز پڑھا رہے تھے آپ، تو ایک شخص نے جو نمازیوں میں مسلیوں میں شامل تھا اس نے جلدی سے دم کہہ دیا اللہم احبسو، اے اللہ اس کو روک ڈال، تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ کتا وہیں مر گیا، وہیں گر کر کے ختم ہو گیا۔ جب نماز ختم ہوئی تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں بھائی کس نے اس پر بد دعا کری تھی؟ تو اس شخص نے کہا میں نے اللہ کے رسول، تو اللہ کے رسول نے کہا کاش کہ تم ان دشمنوں پر بد دعا کر دیتے تو تمہاری دعا قبول ہو جاتی، یعنی ان پر بد دعا کرنا تھا دشمنوں پر کہ دعا فوراً قبول ہو گئی اسی وقت، جیسے ہی انہوں نے کہا اللہ اس کو روک دے وہیں وہ کتا گرا اور مر گیا، گزرنے نہیں پایا۔ تو صحابہ جانتے تھے اچھی طرح سے کہ بھئی کس طرح جو ہے روکا گیا ہے سختی سے، اس کو کسی بھی چیز کو اپنے سامنے سے گزرنے سے روکنا چاہیے۔ اور بھی کئی جو ہے امام عبد الرزاق جو ہے آثار لائے ہیں کہ صحابہ نے جو ہے اس کی وضاحت کری کہ جہاں تک ہو سکے اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور کسی چیز کو بھی اپنے سامنے سے گزرنے نہ دو، یہاں تک کہ بلی بھی گزر رہی تھی ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے سامنے سے، تو اللہ کے رسول نے اس کو بھی قبلے کی طرف دوڑا دیا، بھگا دیا اور اس کو گزرنے نہیں دیا اپنے سامنے سے۔ مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق وغیرہ میں کئی روایتیں اس تعلق سے بھی وہ لائے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو بھی اپنے سامنے سے گزرنے نہیں دیتے تھے، روک دیا کرتے تھے تاکہ خشوع و خضوع جو ہے وہ ٹوٹنے نہ پائے اور انسان جو ہے اپنی نماز میں صحیح طور سے مصروف رہے، کیونکہ شیطان جو ہے اس طرح کی چیزوں کو سامنے لا کر کے اور جو ہے نماز کا دھیان بٹواتا ہے اور اس کے اجر و ثواب کو کم کراتا ہے۔ ہاں اگر کوئی گزر جائے روکنے کے باوجود یا نہیں روک پایا اور جلدی سے گزر گیا تو اب حکم نہیں ہے کہ ہم اس کو پکڑ کے روکے جب کہ گزر گیا ہو۔ امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس پر باب باندھتے ہیں، پھر رجل یمر بین ایدی رجل یردہ املا، کہ آدمی گزر گیا ہے سامنے سے اب اس کو واپس کرے یا نہیں، تو اس پر جو ہے عبداللہ بن مسعود کا یہ حدیث لائے ہیں کہ کان ابن مسعود اذا مر احد بین ایدیہ وهو یصلی التزمه حتى يرده
وَيَقُولُ إِنَّهُ لَيَقْتَنِصُ صَلَاةَ الْمَرْءِ مُرُورَ الْمَرْءِ بَيْنَ يَدَيْهِ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سامنے سے کوئی بھی گزرتا تو اس کو پکڑ لیتے تھے اور جب تک اسے واپس نہ کر لیں چھوڑتے نہیں تھے، یعنی اس کو گزرنے نہیں دیتے تھے پورا، اور کہتے کہ اگر نمازی کے آگے سے گزر گیا تو یہ آدھی نماز کھا جائے گا، نمازی آدھی ثواب جو ہے وہ کھا جائے گا، آدھی اجر ثواب کو توڑ دے گا یہ۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث لائے کہ قال ان مر بین یدیک فلا تردہ، کہ جب گزر چکے تمہارے سامنے سے تو اب اس کو واپس مت کرو۔ تو آگے بڑھ کر روکنا، عموماً بہت سارے جو ہمارے احناف وغیرہ ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ آگے بڑھ کر روک نہیں سکتے، یا پکڑ کر کے نماز کی حالت میں اگر روکا یا اس طرح لڑے تو نماز فاسد ہو جائے گی، نماز باطل ہو جائے گی، اس طرح نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر روکیں گے تو نماز خراب ہوگی۔ امام بخاری وغیرہ جو ہیں اس پر باقاعدہ باب باندھ کر کے اس مسئلے کو سمجھاتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح سے کرتا بھی ہے تو اس سے نماز خراب نہیں ہوتی۔ باب باندھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس پر کہ باب ما یجوز من العمل فی الصلاۃ، نماز کے اندر کیا کیا عمل کرنے جائز ہیں۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ علی روایت عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انه صلی صلاۃ قال ان الشیطان عرض لی فشد علی لیقطع صلاۃ علی فامکننی اللہ منه فزعته ولقد هممت ان اوثقه الى ساریۃ حتى تصبحوا فتنظروا الیہ فذکرت قول سلیمان رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی فرده اللہ خاسئا۔ صحیح بخاری 1210 نمبر حدیث ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نماز پڑھ رہے تھے اور پھر آپ نے بتایا کہ نماز کے دوران ایک شیطان میرے سامنے آ گیا تھا، کوشش کر رہا تھا کہ میری نماز خراب کر دے، تو اللہ نے اس پر جو ہے مجھے قابو دے دیا اور میں نے اس کا گلا گھونٹ دیا پکڑ کے اور اس کو دھکیل دیا۔ آخر جب میں نے اس کو پکڑ لیا تو میں نے ارادہ کیا کہ مسجد کے ستون سے اس کو باندھ ڈالوں اور جب صبح ہو تو تم لوگ اس کو دیکھو، لیکن مجھے سلیمان السلام کی دعا یاد آ گئی جو انہوں نے دعا کری تھی کہ اللہ مجھے ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، اس لیے میں نے اسے جانے دیا اور اللہ نے اسے ذلت کے ساتھ بھگا دیا۔ تو امام بخاری جو ہیں وہ اس حدیث سے یہ واضح کر رہے ہیں کہ نماز نہیں ٹوٹتی اس طرح سے آگے پیچھے ہونے سے۔ اللہ کے رسول باقاعدہ اس کا گلا پکڑ رہے ہیں۔ ایک حدیث میں تو یہ وضاحت ہے، صحیح بخاری ہی کی روایت ہے کہ ان عفریت من الجن تفلت علی البارحہ لیقطع علی الصلاۃ فامکننی اللہ منہ، جنات میں سے ایک بڑا سرکش جن اچانک میرے سامنے آ بھڑا، میری نماز میں خلل ڈالنا چاہتا تھا لیکن اللہ نے مجھے قابو دیا، میں نے اس کو گردن پکڑ لی اور جو ہے اس کو ارادہ کر لیا کہ ستون سے باندھوں گا۔ پھر وہی حدیث ہے آگے صحیح مسلم میں یہ حدیث اس طرح ہے حضرت جابر بن سمورہ سے کہ صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ مکتوبۃ، کہ ہم لوگ فرض نماز پڑھ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو یہ الگ واقعہ ہے، الگ موقع کا ہے کہ رات کو بھی ایسا ہوا تھا اور دن میں بھی اس طرح سے ہوا، اسی لیے جو ہے دونوں صحیح حدیثیں ہیں بخاری مسلم کی، لیکن وہاں پر رات کی نماز کا ذکر ہے، یہاں فرض نماز کا ذکر ہے کہ صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ مکتوبۃ فضم یدہ فی الصلاۃ، ہم نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ ہمیں فرض نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ نے اپنا ہاتھ آگے کیا پھر پیچھے کر لیا نماز کے دوران۔ فلما قضى الصلاۃ قلنا یا رسول اللہ احدث فی الصلاۃ شیء، نماز کے بعد ہم نے پوچھا اللہ کے رسول کچھ نئی بات نماز میں جو ہے واقع ہوئی ہے؟ قال لا الا ان الشیطان اراد ان یمر بین یدی، نہیں صحیح بات تو یہ ہے کہ شیطان میرے سامنے سے گزرنا چاہتا تھا، فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي، تو میں نے اس کا گلا گھونٹ دیا پکڑ کر
یہاں تک کہ میں نے اس کی زبان کی ٹھنڈک اپنے ہاتھوں میں محسوس کری۔ وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْلَا مَا سَبَقَنِي إِلَيْهِ أَخِي سُلَيْمَانَ لَنِيطَ إِلَى صَارِيَةٍ مِّن سَوَارِ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَطُوفَ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، کہ اللہ کی قسم اگر میرے بھائی سلیمان کی بات جو ہے وہ سبقت نہ کی ہوئی ہوتی تو اسے میں مسجد کے ستونوں سے باندھ دیتا، اور اہل مدینہ کے بچے اسے بازاروں میں پھراتے پھرتے۔ بس تم میں سے پھر آگے مزید اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسند احمد کی روایت میں یہ زیادہ الفاظ ہیں اسی میں، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر تم میں سے کوئی بھی طاقت رکھتے، استطاعت رکھے کہ قبلے کی سمت سے اس کے آگے سے کوئی چیز نہ گزرے تو وہ اس کو ضرور ایسا کرنا چاہیے، یعنی اس کو روکنا چاہیے، اسی طرح جس طرح میں نے شیطان کو سامنے سے گزرنے سے روک دیا۔ مصنف عبد الرزاق میں جابر بن سمرہ سے یہ روایت الگ الفاظ سے آئی ہے، جس میں یہ وضاحت ہے کہ نماز سے مجھے فتنے میں ڈالنے کے لیے شیطان جو ہے آگ کے شرارے لے کر میرے سامنے آیا تھا اور مجھ سے جو ہے جھگڑا کرنے لگا، تو میں نے جو ہے اس کو پکڑ لیا اور اپنا آپ کو مجھ سے چھڑا نہیں سکا، یہاں تک کہ میں نے خیال کرا کہ اس کو باندھ دوں، لیکن پھر سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی۔ تو اس طرح سے کئی روایتیں ملتی ہیں جس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واضح کیا کہ اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، کیونکہ اللہ کے رسول نے اس کے بعد نماز نہیں دہرائی۔ نصرت الباری شرح صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ اس سے امام بخاری نے یہ نکالا کہ نماز میں کسی کو دھکیلنا یا دھکا دینا یا پکڑنا، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ مثلا نمازی کے آگے سے کوئی گزر رہا ہو تو اس کو ہاتھ سے روکنا یا ہٹا دینے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ شیخ الاسلام ابن قیم نے کتاب الصلاۃ میں اسے محدثین کا، اہل حدیثوں کا مذہب قرار دیا ہے کہ نماز میں کسی ضرورت کے تحت آگے پیچھے ہونے، سانپ بچھو وغیرہ زہریلے جانوروں کو مار ڈالنے، ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دینے، گھر میں کوئی اور نہ ہو تو دروازہ کھول دینے وغیرہ سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ یہ سب کام درست ہیں، ان سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ آج کل لوگ بوجہ جہالت کے شریعت کی آسانی سے منتفع نہیں ہوتے، بلکہ اس کو معیوب سمجھ کر اپنے اوپر مشکل ڈال لیتے ہیں۔ دیکھیں نصرت الباری 5 نمبر پارہ اور صفحہ نمبر 67، اس میں یہ وضاحت ہے۔ گویا وہ یہ وضاحت ہو گئی اس سے کہ بھئی اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، اگر نمازی کے سامنے سے کوئی گزرے تو اس سے لڑنے سے یا اس کو روکنے سے زبردستی نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح آج لوگوں نے سمجھ لیا ہے۔ اور اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر نمازی جو ہے نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے سامنے سترا نہ ہو تو کتنے آگے سے جو ہے انسان گزر سکتا